نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیوکس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے اور آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک بک کھلی ہوئی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، سیوکس اس کا نام ہے، اور یہ کلاس ہے ہمارے پاس سیکنڈ ایئر یعنی 12۔ ہم اس کے گیس کی بات کریں گے۔ اس دفعہ میں نے تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو پی ٹی بی کی بک دکھاؤں کہ میں نے اس کے اکارڈنگ جو ہے یہ گیس بنایا ہے، کیونکہ کچھ دوست اور اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ پیج نمبر بتاتے ہیں وہ ہماری بک کا پیج نمبر نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے کہ وہ گائیڈز وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی میں گیس اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اکارڈنگ جو ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیں ہمارے قائد کا سب سے پہلے جو ہے ایک بیان اور فرمان کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہمارے محترم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کا یہ فرمان 26 ستمبر 1947 کراچی میں انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا، اور موسٹلی بکس میں آپ کو یہ نظر بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سیوکس میں ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں؟ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے اس میں 6 چیپٹرز ہوتے ہیں۔ پہلا چیپٹر جو ہے اس میں تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے، اور میں اس کے سب ٹائٹلز پڑھ کے ٹائم ضائع نہیں کروں گا، صرف میں آپ کو اس کے مین ٹائٹل پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم چیپٹر 1 ہوگا تو اس کا ٹاپک ہمارے پاس یہ ہوگا۔ اسی طرح نمبر 2 ہمارے پاس جو باب نمبر ہے آئینی ارتقاء ہے، اور اس میں مختلف ٹاپکس جو ہے انکلیوڈڈ ہیں۔ پھر ہمارے پاس باب نمبر 3 ہے پاکستان میں معاشرتی خدمات کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے باب نمبر 4 ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط۔ چیپٹر 4 کے بعد چیپٹر نمبر 5 یا باب نمبر 5 جو ہے قومی یکجہتی و سالمیت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس باب نمبر 6 جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں سے ایک لانگ کوسچن آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ جیسے ہی ہم آگے گیس کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سا ٹاپک آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں میں اس بک کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں باب نمبر 1 کو، صرف میں نے آپ کو باب نمبر 1 کے ایکسرسائز کے کوسچنز بتانے ہیں کہ میں نے اس گیس کے اندر کس طرح سے آپ کو گیس دیا ہے کہ شارٹ کوسچن کیسے ہوں گے، لانگ کوسچن کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے اور یاد کریں گے۔ میں نے شارٹ کوسچنز کے لیے جو ہیڈنگ استعمال کی ہے وہ مختصر سوالات ہیں، یعنی شارٹ کوسچنز جیسے آپ کہتے ہیں، اور جو لانگ کوسچنز ہیں ان کے لیے جو میں نے ہیڈنگ استعمال کی ہے وہ جامع کوسچن ہے، یعنی فل لانگ کوسچنز آپ نے لکھنے ہوں گے، اس کے لیے جو ہے جامع کوسچنز ہوں گے، اور شارٹ کوسچنز کے لیے مختصر سوالات کے حوالے سے ہیڈنگ ہوگی۔ دیکھیں چیپٹر 1 کو میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، کافی لینتھی چیپٹر ہے کیونکہ اس کے اندر ٹاپک بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی لینتھی بکس جو ہوتی ہیں۔ تو ہم نے انہی اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھ کر جو ہے بڑا سلیکٹڈ سا گیس دیا ہے، اور ہمارے پریویس ایئرس کے اکارڈنگ ہمارے پاس یہ سوالات لازمی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سوالات کے نام سے ہیڈنگ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں دیکھیں حصہ معروضی ہے، تو یہ حصہ معروضی جو ہے آپ نے پورے کے پورے جو 6 چیپٹرز ہیں آپ نے ان کے معروضی لازمی یاد کرنے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا جتنے بھی آپ کے پاس بورڈ کی بک کے لاسٹ میں چیپٹرز کے لاسٹ میں ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم شارٹ کوسچن کس طرح سے لکھیں گے۔ جیسے میں نے ایک سوال کو اس کو ہائی لائٹ کیا ہے
درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ میں نے گیس کے اندر جو ہے یہ بتایا ہوگا باب نمبر، اور اس کے بعد میں نے صرف یہ سوال نمبر ہائی لائٹ کیے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی بک کھول کے ان سوالات کو پھر ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جو میرے لانگ آنسر ہیں یعنی جامع آنسر ہیں وہ آپ کی بک کا سوال نمبر 3 کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس میں دیکھیں ایک میں نے حصہ دوم انشائیہ کو ہائی لائٹ کیا ہے، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ میں نے صرف اپنے گیس کے اندر جو ہے یہ نمبرز کو ہائی لائٹ کیا ہوگا، یعنی جو میں نے کوسچنز لکھے ہوں گے وہاں میں نے صرف اور صرف ان کے نمبرز لکھے ہیں۔ آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ویڈیو کے کامنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ لازمی کامنٹ لکھیں، اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کامنٹ کرتے ہیں میری پوری ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ ود ان 24 آورز جو ہے آپ کو رپلائی کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ تو فوراً ہی رپلائی آ جاتا ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہی صرف سٹوڈنٹس کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو گیس ہے، اب دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سیوکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے سیوکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کلاس سیکنڈ ایئر ہے، اور اب ہم گیس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں اس کے اندر ایک ہیڈ لائن دیتا ہوں پورے نمبر لینے کا فارمولہ، تو اللہ پاک کی فضل سے اسٹوڈنٹس کے پورے نمبر آتے بھی ہیں ہمارے گیس کے اکارڈنگ۔ صرف اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے فارمولہ کے مطابق پیپر اٹیمپٹ کریں اور اپنی تیاری کریں۔ اس میں دیکھیں پورے نمبر لینے کا فارمولہ اور ساتھ ہی مینشن ہے مختصر اور جامع سوالات۔ مختصر کا مطلب ہو گیا شارٹ کوسچن، جامع کا مطلب ہو گیا لانگ کوسچن۔ ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے پی ٹی بی کی بک کے ہر باب کے لاسٹ میں ایکسرسائز کے اندر 10 سے 15 ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں۔ آلموسٹ 60 ایم سی کیوز ہیں جو کہ آپ نے تیار رکھنے ہیں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے باب نمبر 1 یعنی چیپٹر نمبر 1 تحریک پاکستان۔ اس میں سب سے پہلی ایڈنگ ہے مختصر مشقی سوالات۔ مشقی سوالات آپ نے کون کون سے یاد کرنے ہیں؟ 1 نمبر، پھر اسی طرح 2 ہے، پھر آپ کے پاس 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 اور 8۔ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 1 سے باب نمبر 1 سے ٹوٹل 8 شارٹ کوسچن آپ یاد کریں گے۔ جامع سوالات جو ہیں یعنی جو لانگ سوال و جواب ہوگا اس میں آپ سب سے پہلا پوائنٹ 1 نمبر آپ یاد کریں گے، پھر سوال نمبر 4 آپ یاد کریں گے، پھر اسی طرح 7 آپ کے پاس ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 8 نمبر جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس باب نمبر 2 ہے آئینی ارتقاء۔ اس میں دیکھیں مختصر مشقی سوالات جو ہیں آپ سب سے پہلے پہلا نمبر یاد کریں گے، پھر سیکنڈ ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ ہے، پھر آپ کے پاس فورتھ ہے، پھر اسی طرح آپ کے پاس 6 ہے، پھر آپ کے پاس 9 اور 10 ہے۔ جامع سوالات کی بات کریں تو اس میں آپ سب سے پہلا نمبر آپ یاد کریں گے، پھر اس کے بعد 4 نمبر آپ کے پاس ہے، پھر اسی طرح 6 نمبر ہے، پھر آپ کے پاس 7 ہے، پھر آپ کے پاس 8 ہے، پھر آپ کے پاس 9 10 آپ کے پاس ہے۔ اٹ مینس کہ اس طرح سے ہم 2 چیپٹر ایزیلی تیار کر لیں گے۔ اب ہمارے پاس باب نمبر 3 ہے پاکستان میں معاشرتی خدمات۔ اس میں دیکھیں مختصر مشقی سوالات کے اندر آپ سب سے پہلے 1 نمبر یاد کریں گے، پھر آپ کے پاس 4 ہے، پھر اسی طرح آپ کے پاس 6 ہے، پھر 7 ہے، پھر آپ کے پاس 8 ہے، پھر آپ کے پاس 9 ہے، پھر آپ کے پاس 10 ہے۔ جامع سوالات جو ہے آپ کے پاس سیکنڈ نمبر ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ نمبر ہے، پھر آپ کے پاس 5th ہے۔ اسی طرح باب نمبر 4 جو آپ کے پاس ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط۔ مختصر مشقی سوالات میں آپ دیکھیں 1 نمبر ہے، پھر آپ کے پاس 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 اور پھر 5۔ جامع سوالات دیکھیں تو صرف آپ کو 2 نظر آئیں گے، پہلا سوال اور پھر آپ کے پاس دوسرا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس باب نمبر 5 قومی یکجہتی و سالمیت ہے۔ اس میں دیکھیں مختصر مشقی سوالات میں سب سے پہلا نمبر ہے، پھر آپ کے پاس سیکنڈ ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ ہے، پھر آپ کے پاس 4th ہے، پھر آپ کے پاس 5th ہے۔
اسی طرح جامع سوالات میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سیکنڈ ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ ہے۔ اب آپ کے پاس باب نمبر 6 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا۔ اس میں دیکھیں مختصر مشقی سوالات، اور اس کے اندر آپ کو پہلا نمبر آپ نے یاد کرنا ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ ہے، پھر آپ کے پاس ففتھ ہے، پھر آپ کے پاس 7 ہے، پھر آپ کے پاس 9 ہے، پھر آپ کے پاس 10 ہے۔ اسی طرح جامع سوالات میں آپ دیکھیں تو آپ پہلا نمبر یاد کریں گے، پھر سیکنڈ آپ کریں گے، پھر آپ فورتھ کریں گے، پھر آپ 7 کریں گے، پھر آپ 10 کریں گے۔ اس طرح سے ہمارے پاس امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروائے ہیں۔ اب دیکھیں میں اسی کو اپنی پوری بک کو لاسٹ میں لے کر جاتا ہوں اور چیپٹر نمبر 6 کی میں آپ کو ایکسرسائز دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا کہ باب نمبر 6 میں مختصر مشقی سوالات پہلا، دوسرا اور تیسرا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس چیپٹر نمبر 6 ہے، اس کا یہ والا پہلا سوال ہے، پھر اسی طرح یہ اس کا دوسرا سوال ہے، اور دوسرے کے بعد تھرڈ ہے، یہ اس کا تھرڈ ہے، پھر اس کے بعد ففتھ ہے۔ اس طرح سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ پھر آپ کے پاس 7 ہے، اور پھر میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہ سوال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد اور مختار کیوں ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار کیوں ہے؟ اسی طرح پھر آپ کے پاس جو نیکسٹ کوسچن ہے وہ 9 اور 10 ہے۔ یہ لاسٹ میں ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا؟ اقوام متحدہ کے قیام کے کیا مقاصد ہیں؟ اس طرح سے آپ نے بھی اپنے کوسچن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ لانگ کوسچن دیکھیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ یہ آپ کے پاس پہلا سوال ہو گیا، یہ آپ کے پاس دوسرا ہو گیا، اور یہ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، یہ اس کا چوتھا ہو گیا۔ اسی طرح 7 اور 10 ہے، تو 7 اقوام متحدہ کی بنیادی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ہے 10 والا پاکستان کے کردار کے حوالے سے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں۔ اس طرح سے آپ نے اس گیس کو تیار کرنا ہے۔ آپ اس کی جلدی سے ہر سلائیڈ کا جو ہے آپ سکرین شاٹ بنا لیں اور پھر اس کو یاد کرنا شروع کر لیں۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک۔